बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, शाहनवाज़ अमीर और सारा नाम, इस केस के अंदर कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें मेरे सामने जो आपके सामने रख देती हूँ, क्योंकि सवालात बहुत उठ रहे थे कि सारा अनाम केस जो है इसके अंदर वो हमें हाइप इस वक्त नज़र नहीं आ रही। मीडिया में बहुत से क्वेश्चंस जो है वो रेज़ हो रहे हैं, आईब्रोज़ अप हो रही हैं। गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ चीज़ें भी बताई, कुछ ऐसी चीज़ें कि अदालत आलिया के नोटिस लेने के बावजूद और वहाँ की इंतज़ामिया चेंज किए जाने के बावजूद अडयाला जेल के अंदर किस तरह से फैसिलिटेट किया गया है शाहनवाज़ को, यह अब एक ढकी छुपी बात नहीं रही है। यहाँ तक कि सुपरिटेंडेंट के कमरे में मुलाकातें भी करवाई गई। इन तमाम की वजूहात जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं आपको पहले भी बयान कर चुकी हूँ। हमारे निज़ाम के ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब एक सवाल जो सबसे बड़ा आ रहा है वो ये है कि सारा नाम का केस इतना एक हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा जैसा कि नूर मुकद्दम का केस हुआ था। अब इस केस में अगर आप कुछ चीज़ें देख लें, जिसमें कि नामजद जो मुलजमान थे, इस केस में 3 मुलजिम थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसमें से जो वालदा है समीना शाह, वो ज़मानत के ऊपर जा चुकी हुई हैं। मरकज़ी मुलजिम शाहनवाज़ है, एक अयाज़ अमीर साहब हैं जिनको डिस्चार्ज कर दिया गया, और उसके अलावा मुलजिम की वालदा समीना शाह जो कि अबूरी ज़मानत पर है। अच्छा, अब इस केस के जो इर्तवाक़ का शिकारी हो रहा है उसकी वजह एक तो ये भी है कि पहले तो 11 दिन का जुडिशल रिमांड, फिर 14 दिन का, फिर उसके बाद मुलजिम जो है वो अडयाला जेल में है और अडयाला जेल के अंदर वो बड़े सही अच्छे से रह रहा है। अब जैसे 14 रोज़ का ये जुडिशल रिमांड जो है ये कंप्लीट होगा, उसके बाद इसको अदालत में लाया जाएगा और चालान रिपोर्ट जो है वो जमा कराई जाएगी। ये चालान रिपोर्ट जो है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, और इस वक्त सारा के वालिदैन को एक मशवरा भी है कि वो बहुत नज़र रखें ये जो चालान रिपोर्ट मरतब की जा रही है, जो फॉरेंसिक हो रहा है, और जो ख़ास तौर पे पुलिस जो है, पुलिस की जो कार्रवाइयाँ हैं, पुलिस की जो एफिशिएंसियाँ हैं, फुर्तियाँ, उसके ऊपर ज़रूर नज़र रखें। देखिए, नूर मुकद्दम जो केस था वो एक आसान केस उनके लिए भी नहीं था, इस वजह से कि दूसरी साइड पे भी पार्टी बहुत इन्फ्लुएंशियल थी। लेकिन जिस तरह से नूर मुकद्दम के वालिद जो है वो खड़े हुए, और आपको मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पर एक थोड़ा सा लीनियंट एटीट्यूड हमने देखा है सारा के वालिदैन का, जो मुलजिम है उसके वालिदैन के लिए, और उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि कोई भी बेगुनाह इसमें मारा जाए। ऐसे में जिस वक्त उनकी वालदा की समीना शाह की जब ज़मानत होती है, बुरी ज़मानत होती है, तो इस पर उनकी तरफ से कोई सवाल नहीं डाले जाते और मज़ीद उस चीज़ को खींचा नहीं जाता। जबकि हमने ये भी देखा था कि जब नूर मुकद्दम का केस हुआ था और वहाँ पर जब ज़मानत के मामलात थे, तो नूर मुकद्दम के वालिद जो है बड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड थे, और वो बड़े स्ट्रॉन्गली खड़े हुए थे इस मामले के साथ कि ना वालिद को ना वालदा को मिलनी चाहिए किसी भी किस्म की ज़मानत। लेकिन यहाँ पर यह भी समझ आती है कि वहाँ पर उन दोनों ने अपने बेटे को पूरी तरह से फैसिलिटेट किया था, और जब उन्होंने रिहैब सेंटर को फ़ोन भी किया तो वालदा उनको कह रही थी कि बच्चे से एक गलती हो गई है, और इस गलती को सुधारने के लिए रिहैब के लोग जो है पुलिस से भी पहले पहुंच जाते हैं। ये जो एफिशिएंसी और फुर्तियाँ थी, और जब वो बच्ची भाग रही थी और जब वो निकल सकती थी आसानी से, उसको जिस तरह से रोका गया फैसिलिटेटर्स जो वहाँ पे मौजूद थे। और उसके बाद ये भी कि वालिद को पता था, वालदा को पता था कि नूर मुकद्दम इस घर के अंदर पिछले 24 घंटे से कैद है, उसके बावजूद उन्होंने अपना पार्ट प्ले नहीं किया। यहाँ पर अयाज़ अमीर ने फ़ौरन ही फ़ोन पुलिस को करके अपना किरदार जो है वो निभाया है, इस वजह से भी उनके ऊपर आईब्रोज उस तरह से अब तो नहीं हुई। लेकिन इस वक्त इस केस के प्रोलॉन्ग करने की जो एक बड़ी वजह सामने आ रही है वो ये भी है कि इस केस में डेट्स काफ़ी लंबी हैं। अगर हम यहाँ पर देखें कि अबूरी ज़मानत पर होने के बाद अब जब उसने पेश होना है, तो जाहिर सी बात है 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड के कंप्लीट होने के बाद पेश होना है। 19 को इस केस की समाअत है, और ये समाअत में आप देख लीजिए कि अब कितना एक टाइम है, लंबा ड्यूरेशन है। हमने देखा था कि फिर डे टू डे बेसिस पर हेयरिंग जब शुरू हुई थी नूर मुकद्दम केस की, तो उस वक्त मामला जो है बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रहे थे और बहुत ज़्यादा उसको रिपोर्ट किया गया था। इंटरनेशनली उस मामले को बहुत उठाया गया था। यहाँ पर इंटरनेशनली इस मामले के उठाए जाने में भी फुकदान नज़र आता है। थोड़ा सा इस मामले को इंटरनेशनल अगर एक सपोर्ट भी वो मिल जाती तो शायद ये मामला उस तरह से ही हाईलाइट होता जैसा कि नूर मुकद्दम केस। अब जो सारा के वालिदैन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं। उसके भाई यहाँ पर मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि मुलजिम को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ, लेकिन कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना जो है वो एक बड़ा ही कहिए कि उनके लिए मुश्किल अमल इसलिए होगा क्योंकि वो इस सिस्टम से बहुत दूर है, अरसा दराज से वो मुल्क से बाहर है, और उनकी जड़ें यहाँ पर मज़बूत नहीं हैं। और यहाँ पर वो लोग जिनकी जड़ें मज़बूत होती हैं उनके लिए फैसिलिटेशन तो बहुत सारी होती है। अब यहाँ पर एक जो बड़ी अहम खबर सामने आई है वो ये है कि सारा नाम का चूँकि वो जो पासपोर्ट है दैट वाज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो पासपोर्ट नहीं मिलता तो इस केस को फ़र्क पड़ता है, केस के चालान पे फ़र्क पड़ेगा, और ये कुछ एविडेंसेस होते हैं, बेशक कितने ही प्रूफ क्यों ना मौजूद हो, लेकिन पासपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पासपोर्ट को ढूंढना था, तलाश करना था, लेकिन अभी तक पुलिस इसको तलाश नहीं कर पाई। पासपोर्ट के हवाले से मेरे कुछ ज़राए ने ये बात बताई है कि मालूम ऐसा होता है, देखिए अभी भी ये मुबैना तौर पर है, लेकिन मालूम ऐसा होता है
کہ پاسپورٹ کو جلایا گیا ہے. جی ہاں, اور یہ جلایا گیا مارنے کے بعد نہیں ہے بلکہ مارنے سے پہلے جلایا گیا ہے. شاید کچھ ایسے شواہد وہاں سے ملے ہیں, کیونکہ مجھے ایگزیکٹلی وہ اب چیز کو نہیں کوٹ کیا جا رہا کہ کس طرح سے کن شواہد کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس فارم ہاؤس کے کسی کونے سے کچھ راکھ کا ڈھیر ملا ہو, یا اس فارم ہاؤس میں کوئی ایسے نشان ملے ہوں جس سے پتہ لگا ہو کہ کوئی چیز جلائی گئی ہے. کیونکہ سارہ جب یہاں پر آئی تھی تو جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق سارہ بہت اوفینڈ ہوئی تھی شاہنواز کی کچھ حرکتوں کی وجہ سے, جو پیسے وہ بھیجتی رہی اس کے مس یوز کی وجہ سے, جو گاڑی خریدی گئی اس کو اپنے نام پر نہ کرائے جانے کی وجہ سے, یعنی کہ چیزوں کے استعمال میں غلطیاں نظر آئیں. یہاں تک کہ جو پیسے اس نے گاڑی کے لیے بھیجے تھے جو بچے تھے وہ بھی شاہنواز اپنے پاس رکھ چکا تھا. پھر جہاں تک معاملہ تھا رخصتی کا, اس پہ بھی کوئی اس کی طرف سے ہیزیٹیشن دکھائی دے رہی تھی, لیکن ایسے میں جب اس نے سارہ کے ارادے دیکھے تو اس نے فوراً اپنی ماں کو میسج کیا کہ اس کے گھر بھیجیے اور رخصتی کے لیے ان سے بات کیجیے, کیونکہ وہ سارہ کو راضی کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ اب رک جائے ادھر. لیکن سارہ جو ہے اس سے شاید 2 ٹوک بات کرنے کے لیے آئی تھی, اور یہاں پر سارہ کا ارادہ واپس جانے کا تھا. اس سے 2-4 باتیں کرنے کے بعد شاید وہ معاملے کو ختم کرنا چاہتی تھی. لیکن سارہ نے جب اپنے ارادے کا اظہار کیا ہوگا تو ایسا لگتا ہے کہ ملزم نے اس کا پاسپورٹ اسی نیت کے ساتھ جلا دیا ہوگا کہ معاملہ پھر لٹک جائے گا اور پھر سارہ کے لیے واپس جانا آسان نہ ہوگا, اور اسی دوران میں وہ اس کو منا لے گا. کیونکہ سارہ جو ہے وہ اس کی کچھ حرکتوں کی وجہ سے نالاں تھی, خاص طور پہ جو اس نے اس کی والدہ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی, اور اس کے علاوہ جو اس کا رویہ رہا تھا گزشتہ دنوں میں, وہ اس کو گالم گلوچ بھی کرتا رہا. اچھا, بہت سے لوگ سوال کرتے رہے کہ اتنی پڑھی لکھی لڑکی تھی, اس کی گالم گلوچ کیوں برداشت کرتی رہی؟ تو ہاں, ایک فیکٹر ہے, چاہے لڑکی کتنی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو, مشرق سے ہو مغرب سے ہو, لیکن شادی کو بچانے کے لیے کوشش ضرور کرتی ہے جو اس نے کی ہوگی. لیکن اب چونکہ ایک بندہ, ظاہر سی بات ہے, جب اس نے اتنی جابس کی ہوئی ہیں, اتنا پڑھا ہوا ہے, اس کا ایک ایکسپوجر ہے, اس کو سمجھ آ گئی ہوگی, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ شخص نہیں ہے وہ جس کے ساتھ میں گزارا کر سکتی ہوں. تو اس نے اپنے جانے کا اندیا اس کو دے دیا ہوگا, جس کے اوپر اس نے پھر اس کی جو پاسپورٹ ہے اس کو جلا دیا. اور جلانے کے بارے میں مجھے کچھ اطلاعات ملی ہیں, لیکن ابھی یہ چیز جو ہے یہ آئے گی سامنے. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ پاسپورٹ جو ہے یہ مرڈر سے پہلے جلایا گیا ہو, کیونکہ مرڈر کے بعد کی سچویشن بڑی ہی ایسی تھی کہ انسان کو بہت سے کام اور کرنے ہوتے ہیں. اسے لاش چھپانے کی کوشش کی, اس نے اور کچھ چیزیں کی, تو ایسے میں پاسپورٹ کو سنبھالنا ہے یا جلانا ہے اس طرف اس کا دھیان ہرگز نہیں جا سکتا, میری یہ سوچ ہے. تو اس چیز کے اوپر اب کام ہو رہا ہے. اور فورنسک جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تھوڑی سی انٹینشنز جو ہے اِل نظر آتی ہیں. پولیس کے حوالے سے کچھ ڈاؤٹس اب پیدا ہو چکے ہیں. فورنسک کے اوپر بہت نظر رکھنی ہوگی. پوسٹ مارٹم میں پہلے کچھ بات اس طرح کی سامنے آئی تھی کہ شاید کوئی زہر خورانی ہوئی ہے, لیکن یہ بات جو ہے ابھی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن اس پر بھی دیکھیں گے کہ یہ فورنسک جو ہے اس کو کس قدر قبول کیا جاتا ہے سارہ کے فیملی کی طرف سے, اور انہیں بہت اس وقت ویجیلنٹ ہونا پڑے گا اور نظر رکھنی ہوگی کہ پولیس کیا کر رہی ہے, چالان کے اندر کن باتوں کو ہائی لائٹ. دیکھیں, چالان جو ہے کیس کو مضبوط کرتا ہے. اگر چالان کے اندر ایسے کوئی جھول رکھے گئے تو اس سے یہ کیس کمزور پڑ سکتا ہے, ملزم کو فائدہ مل سکتا ہے. وہ ملزم جس کو جیل میں کھانے بھی پہنچ رہے ہیں, جس کو کپڑے بھی صاف ستھرے مل رہے ہیں, جس کو نشہ نہ ملنے کی وجہ سے یا جو بھی آپ کہیں اس کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا, جس کے بارے میں اس کے اپنے والد کہتے ہیں کہ وہ نشئی ہے, لیکن وہ حشاش بشاش نظر آتا ہے جب وہ عدالت میں پیش ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں کے پیچھے کون سی وہ فیسیلیٹیشن ہے اس کا سمجھنا کوئی خاص مشکل نہیں ہے. اب یہ تمام چیزیں ہیں, میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. اور شاہنواز کے حوالے سے میں کچھ آپ کو تھوڑی سی چیزیں بتانا چاہوں گی. ایک انالیسس جو ہماری ساتھی ہیں نیلم اسلم انہوں نے کیا, انہوں نے شاہنواز کا پورا اکاؤنٹ جو ہے اس کو کھنگالا ہے, اور اس اکاؤنٹ کو کھنگالنے کے بعد کچھ بڑی ہی دلچسپ معلومات ہیں جو کہ وہ سامنے لے کر آئی ہیں. میں نے کہا میں آپ کے سامنے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں شاہنواز کے حوالے سے, کیونکہ شاہنواز نے اپنے آپ کو جس طرح سے پورٹری کیا اور جس طرح سے سارہ کو اس نے بیوقوف بنایا اور سارہ کو جس طرح سے اس نے اپنے جال میں پھنسایا, اس کے پیچھے وہ تمام چیزیں ہیں جو وہ کرتا رہا ہے اور جس طرح سے وہ اس کو بیوقوف بناتا رہا ہے. ذرا یہ سنیے گا. جی, میں نے یہ پوری ذرا لسٹ اس کی نکالی ہے, سامنے رکھی ہے, میں آپ کو سناتی جاتی ہوں. سب سے پہلے نیلم بتاتی ہیں کہ جو ان کا پورا انالیسس کیا اس میں اس نے یہ دیکھا, نوٹ کیا کہ اپنے آپ کو مذہبی دکھانے کے لیے کس طرح کے ہیلے بہانے اور کس طرح کی چالاکیاں اور ڈرامے بازیاں کرتا تھا. جس طرح اس نے اپنے ہی اکاؤنٹ کے اوپر 21 ستمبر کو ایک تصویر شیئر کی جس میں وہ بڑا ہی مذہبی دکھائی دیتا ہے کہ لوگ جب اس کو دیکھیں تو کہیں جی یہ تو بڑا ہی مذہبی ہے, پیر صاحب کے ساتھ کھڑا ہے. نیچے لوگوں کے کامنٹس بھی ہیں
اور چلے وہ ایک اور بات ہے. پھر اس کے بعد اس نے قاسم علی شاہ کی ایک ویڈیو سینڈ کی جس کا عنوان تھا ہم کتنے قیمتی انسان ہیں. پھر اس کے بعد وہ ایک اور دن جو ہے وہ ویڈیو شیئر کرتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد فیض والے لوگوں کی کہانیاں. اپنے آپ کو بڑا ہی کوئی پہنچا بتانے کی کوشش کرتا ہے. پھر اس کے بعد وہ ایک ویڈیو شیئر کرتا ہے جس میں وہ کہتا ہے جتنے مرضی شجرے کھنگال لو واسطہ پڑھنے پر ہی کردار کھلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر وہ یعنی کس طرح کی باتیں کر کے وہ لوگوں کے اوپر اپنا ایک امپریشن ڈالتا تھا کہ میں بڑا ہی سوجھ بوجھ رکھنے والا ایک فلسافیکل تھاٹ والا انسان ہوں. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب لوگ تمہارے کردار پہ نہ پہنچ پائیں تو یہ تمہارے کردار پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر لوگ اس کو کچھ گندا برا بھلا کہیں تو پھر آپ کے پاس جواب یہ ہے کہ کیونکہ میں بڑا ایک انسان ہوں اور میرے بارے میں کوئی کچھ بات نہیں نکال سکتا, کوئی پروف نہیں لا سکتا, تو کردار پہ باتیں شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ قائد اعظم کے ساتھ اپنے نانا کی تصویر شیئر کرتا ہے. ڈاکٹر عامر علی شاہ کی اسلامیہ کالج میں جب وہ تھے, یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ خاندان جو ہے وہ کس قدر عظیم خاندان ہے. اس کے بعد اس نے اپنے بابا کے ساتھ, ایاز امیر صاحب کے ساتھ بہت سی تصاویر شیئر کی ہیں حلقے کے لوگوں کے ساتھ, لیکن اپنی والدہ کے ساتھ حیرت انگیز طور پر کوئی تصویر شیئر نہیں کی. تو یہاں سے ماں بیٹے کے تعلق کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو میں آپ کو ڈے 1 سے بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے تمام باتیں میسیجز پہ ہو رہی ہیں. واٹس ایپ پہ ہی بتایا جا رہا ہے ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہوئے کہ آپ اس کے گھر والوں سے رخصتی کی بات کریں, اور پھر واٹس ایپ پہ ہی بتایا جا رہا ہے کہ میں نے لڑکی کو مار دیا ہے. اچھا, اس کے بعد وہ عمران خان کے ساتھ ایاز امیر کی تصویر شیئر کرتا ہے, بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ کتنا ہمارا ایک شجرہ ہے اور کتنا ایک ہم پہنچے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں. پھر اس کے بعد وہ اسٹیٹس ایک لگاتا ہے کہ بدلتا ہے آسماں رنگ کیسے کیسے. ٹھیک ہے. وہ لوگوں پہ ہی کامنٹس ہیں, لوگوں پہ کامنٹس اپنی بزرگی اور اپنی اہمیت کا وہ ہر وقت احاطہ کرتا آپ کو نظر آتا ہے, احاطہ کرتے. اچھا, اس کے بعد پھر وہ ایک دن کہتا ہے کہ آج کے دن میں مستی ہے جو میں خوب انجوائے کر رہا ہوں. نیچے اس کا ایک دوست لکھتا ہے کہ اگر تم نے اب بھی انجوائے نہیں کرنا تو پھر کب کرو گے. اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ چکوال زندہ باد, پالیٹکس کے ساتھ ایک ایفیلیشن, فیملی کی بھی ہے, ایاز امیر صاحب کا حلقہ. اچھا, اس کے بعد پھر وہ اپنے بابا ایاز امیر کے ساتھ تصویر سینڈ کرتا ہے اور بہت سی چیزیں اس کے اندر. پھر داتا دربار پر جاتا ہے, وہاں پہ دعائیں مانگتے ہوئے اپنی تصویر شیئر کرتا ہے, اگین مذہب کارڈ استعمال کرتا ہے. پھر اس کے بعد یہ لکھتا ہے کہ اب دنیا کی ساری عورتوں کو برقع پہنا دو تب بھی حساب آپ کو اپنی آنکھوں کا ہی دینا ہوگا. یعنی کہ اپنے مورلی ایتھیکلی میں کتنا ایک اسٹرانگ ہوں یہ بتا رہا ہے, اور بہت سی مذہبی باتیں, روحانی باتیں, لیکن اپنی عیاشیوں کو واقعتاً نیلم نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اپنی عیاشیوں کو کبھی اپلوڈ نہیں کرتا. اپنی عیاشیاں, اپنے نشے اور وہ چیزیں جن کے بارے میں اب اس کے والد نے علل اعلان بتایا کہ میرا بیٹا انٹرنیٹ کی دنیا میں مست رہتا تھا اور نشے کرتا تھا اور آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا. چلے, آنے والے وقت میں اللہ پاک کرے کہ سارہ کے والدین کو انصاف ضرور ملے اور اللہ تعالیٰ سارہ کے آگے کے سفر کو آسان کرے. آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.